تو کشاورزی بندات کتا آواد جنگ دگی پیم بیتگا اگا یونانا لوٹتا ایرانا بجنتے گوڑا آئیے کوشش تمہیں بیتا کہ نیزہ اگا انچو انچے گے آئیے کمو انگا مستر بکا دومی نمگا ایرانا منچوش بیتا آئیے ہم نیزہ تیرو توپنگ تینس کتگا توپنگ و نبیتا بل تیرے دگی کے سامان وسائل کے بیتگا ہمیں وڑ کنک بیتا دومی دورہ میں کہیں کہ گشک بھی جنگانے کے دورے آئیے تا سنتی دور کے اتکا سنتی دور آئی تیرو توپنگ ٹینک ادھگے کے اسباب اتکا گا بڑا جنگا نوکے شکلے زورتا چونکہ جنگ عظیم اولے جنگ عظیم دو میں مزنے ٹوئیں کے جنگ بیتگائیں درائیں سنتی دورے پیداوارا پتہ جنگانے کے سہمی دورے ایشیا مانی گندہ گئے یہ دور نہیں کہ امریکہ ویتنام آواتی فوجا را دنتے وہ سک باز تاوان گندتے امریکہ کے قوم امریکیاں سک دل پروش با مروچی آئیے جنگا ماں ڈرون ارشان شکلام گندہ گئے یہ اما ڈرون ارشا کہ مروچی اگا ماں بے لوگ بیتگے مردمانے گپا کے کنے ای نو لکانے تو کا آ مردمہ مستا کے ڈرون ارشانا چی وطی اندو دمگا تاچینتگا کہ شہرانے نمگا بیایا دگی جائے زندگی بکنا یا افغانستان کے زندی یا عراق تو کا کے جنگ بہ گئے یہ جنگانے سیمی دورے رنگو دروشم ہمارا پیشداری نہیں بلے ہمیں جنگانے تو کا ماں یہ ہم گندہ گئے کہ یک جنگ کسانے کے ٹارگٹ کلنگے مختلف شہرانہ بیتے کسانے کے جنگا امنا علاس کنا ایمنیا علاس کننتے پدما جنگے یک دگی رنگو دروشمی ہم گندے کہ امریکہ کہتے عراق اورش کنتے یا فرانس کہتے لیبیا اورش کنتے آئیے بالی گرابا آئیے جازہ آئیے ٹینکا تباہ کنتے گوڑا ماں فرانس سے یہ جنگا فقط اے پیم نچا رہے کہ مروچی گپے انچکے اے ارداد گو ماں گپے آتے گوڑا آئیا فرانس سے یک مزنے ناول نگارے گستاو فلوبیرے نام گیت فلوبیرے کے مسترے ناولے کے دنیا تو کا آباز وانگ بیتا آئیے سرا باز فلم جوڑ کنک بیتا گا مادام بواری ہے مادام بواری ہے تاکاں کے تو لیٹے نے گڑا گندے کہ او دا یک کینگے عربان علاب ترہ گندک کے مروچی اے جنگ نبیتا بلکہ اجدومی صدیہ میں کینک بیتا وطی گپا رنترہ دیما بریں ایدہ مائگونا امرداری کنگین زانتکار عرفانہ ملہ کے آئیہ گوں گپ رب کنے سلام علیکم محترمہ وعلیکم السلام عرفانہ ملہ صاحبہ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں ہر طرف تشدد دکھائی دیتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امن کا جو دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے کیا آواز صحیح ہے اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کریں تو میں سن سکوں عرفانہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد ہمیں دکھائی دیتا ہے اپنے قریب یا کہ ملکی سطح پر دیکھے یا عالمی سطح پر دیکھے اس سے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ جو امن کا دور تھا وہ لد چکا ختم ہو چکا دیکھیں جی امن کا دور تو تاریخ میں کبھی ختم نہیں ہوتا یہ جو تشدد کرنے والے قوتیں ہیں اگر آپ انقلابی تحریکوں کو زمرے میں لے آتے ہیں تو ان کا بھی ڈریم امن ہی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ جو گول وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس سماج کا ایک ایکویٹیبل نظام ہوتا ہے جس میں برابری ہو تو ماؤس موومنٹ دیکھ لیں اور انقلابی تحریکیں دیکھ لیں تو ان کا جو خواب ہے وہ تو امن ہی ہے تو امن تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا اب یہ ہے کہ امن تک پہنچنے کا طریقہ کون سا صحیح ہے یا غلط ہے تو الٹیمیٹ ہمارا گول امن ہے لیکن اب کچھ لوگ تشدد کے ذریعے اس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو پیسفل وے سے وہاں پر پہنچنا چاہ رہے ہیں لیکن عرفانہ جس طرح کہ آپ نے ماؤسٹ موومنٹ کی بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں چھتیس گڑھ میں ماؤسٹ جو موومنٹ ہے باہر میں مختلف علاقوں میں ہم اس موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس موومنٹ کی جو بعض شکلیں ہیں اس نے بھی لوگوں کو امن کے حوالے سے خوف زدہ کر دیا ہے ایک ڈر سا پیدا کیا ہے
نہیں، اصل میں یہ ہے کہ تاریخ میں ہر دور میں جو بھی انقلابی تحریکیں چلی ہیں اس میں ہمیشہ جو دہشت ہے، ٹیرر ہے، خون خرابہ ہے، وہ ہوتا رہا ہے. چائنا کے انقلاب کو دیکھ لیں، وہ بہت زیادہ خونی انقلاب تھا جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے. تو انقلاب عمل کے دور جو تشدد ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ کوئی ایکسکلوسیو ماؤسٹ موومنٹ کا آئیڈینٹی نہیں ہے جو انڈیا میں ہو رہی ہے. ہم ایز اے پیسیفسٹ اس سے متفق نہیں ہے کہ تشدد کے ذریعے آپ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بلیو کرتے ہیں تو یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. ہم اس سے یہ مطلب کبھی نہیں نکال سکتے کہ ابھی امن کا حصول ناممکن ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ کس ڈائریکشن میں، ڈائمینشن میں بات کر رہی ہیں. اور اب جو دور آ رہا ہے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ پرتشدد انقلابی تحریکوں کا دور ختم ہو چکا ہے. محترمہ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اگر اختلافات ہوتے تھے، کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا تو مکالمہ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالا جاتا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے قریبی ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی تنازعات پر ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات سامنے آتے ہیں یا مختلف واقعات ہوتے ہیں، ان میں تشدد کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو امن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل نکالا جاتا تھا، اب وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ آج کل ہمارے جیسے اگر پاکستان کا ہم مثال لیتے ہیں تو ہمارے ہاں تو اسٹیٹ فیلیور ہے. اس میں لوگوں کے ٹیمپرامنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، ریاستی ادارے فیل ہو چکے ہیں. اور جن ملکوں میں آپ دیکھیں کہ ریاست کام کر رہی ہے وہاں پہ تشدد ایز اے ویپن یوز نہیں ہوتا. باقی اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ لیبیا میں تشدد کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، افغانستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا جو پیرا لنک یہ یونیپولر ورلڈ میں جاتا ہے. جب دنیا ایک سپر پاور، ایک کیپٹلسٹ پاور کے انڈر میں آ گئی ہے تو وہ مست ہاتھی کی طرح جہاں جا رہا ہے جنگ مسلط کیے جا رہا ہے. تو اس جنگ کو تو ہم کنڈم کرتے ہیں. باقی پاکستان کے اندر جو تشدد کی آپ کو ابھار محسوس ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لوگوں کے مزاج کا کوئی قصور نہیں، اس میں ہماری ریاست کی ماہیت کا قصور ہے، ریاست کے اداروں کے پیڑ کا قصور ہے. لیکن محترمہ جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں ریاستی ناکامی کا، تو ہم تقریباً دیکھتے ہیں کہ تیسری دنیا کے بیشتر ممالک میں ویسی صورتحال ہے. بیگھر ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، خواتین کے ساتھ ناانصافیاں زیادہ ہو رہی ہیں. تقریباً یہ تیسری دنیا کی صورتحال ویسے ہی ہے. اب تیسری دنیا میں بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ سلیپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. وہاں جو ملک ایسے ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جہاں پہ آمر اور غاصب بیٹھے ہوئے ہیں، ان ملکوں میں یہ صورتحال آپ کو بالکل برابر نظر آئے گی. ادروائز جہاں پہ ریاستیں اسٹیبل ہو رہی ہیں، مضبوط ہیں، ان ملکوں میں اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. تو ہم یہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آؤٹ رائٹلی سری لنکا آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ کرائم اگینسٹ وومین بہت کم ہے، بہت کم ہو رہا ہے. جب تامل ایشو تھا اس وقت ایک اور بات کی. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ عالم ہے. صرف وہ ممالک ایسے ہیں جن ممالک کے اندر آمرتیں ہیں، جن ممالک کے اندر جمہوری نظام نہیں ہے، جن ممالک کے اندر لیکن محترمہ یہ ہے کہ تیسری دنیا کے چند ایک ممالک کو آپ نکال سکتی ہے کہ ویسی صورتحال نہیں ہے. بیشتر ممالک میں آپ دیکھیں صورتحال کو، آپ انڈیا میں دیکھیں، وہاں ماؤسٹ موومنٹ کی جو پیش رفت ہے اگر وہ اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اس کے حامی پیدا ہو رہے، تو اس کی وجوہات وہاں کی سماجی پرت ہے، صورتحال ہے کہ تشدد کے ذریعے بھی لوگ تبدیلی کی جانب مائل ہو چکے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم تشدد کو تبدیلی کا ٹول استعمال کرتے ہیں تو یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر چائنا ماؤسٹ آئیڈیالوجی میں یہ شامل ہے کہ آپ تشدد کو یوز کر سکتے ہیں، تو ان کا تو اپنا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس کو یوز کرنا ہے. لیکن اگر انڈیا میں بھی ماؤس موومنٹ کی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو وہاں پہ جو معاشی پالیسیاں تبدیل ہوئی ہیں اور نیو لبرلزم امپلیمنٹ ہوا ہے، IMF اور ورلڈ بینک آیا ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کا ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے. تو جہاں جہاں پہ چند دولت کنسنٹریٹ کرے گی چند لوگوں کے ہاتھوں میں، تو وہاں پہ جو باشعور لوگ ہیں، باشعور عوام ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تبدیلی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اب یہ مختلف نظریات ہیں، مختلف فلسفہ ہے تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کا، کہ کچھ لوگ تشدد کے ذریعے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیسیفسٹ طریقے سے جاتے ہیں، گاندھی کے طریقے سے جاتے ہیں. لیکن
गोल दोनों चीजों का एक है, एंड एक है कि अमन हो दुनिया में, बराबरी हो, मसावत हो। तो मेरा ख्वाब ये नहीं है, मैं नहीं सोच सकती कि दुनिया में कभी अमन का ख्वाब खत्म हो सकता है और इंसान इनहेरिटेंटली वायलेंट है, ये बिल्कुल नहीं है। वो उस वायलेंस को जरूर यूज कर सकता है, लेकिन मोहतरमा अरफाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुले चारुका में तजीरी ब्रेक के ब्रेक करने के बाद